کیا عمران خان کے فیصلے نے پی ڈی ایم کو نیا سرپرائز دے دیا؟ کیا عمران خان کا لانگ مارچ ختم کرنے کا فیصلہ نئی چال یا فیز 7؟ کیا عمران خان واقعی اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ کیا مرحلہ وار استعفوں سے حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے گا؟ کیا آصف زرداری پھر سے پنجاب میں بھاری پڑ سکتے ہیں؟ مگر عمران خان جس طرح بازی پلٹ دیتا ہے اور ہار کر بھی جیت اپنے نام کروا جاتا ہے، شاید اب پی ڈی ایم کو عمران خان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ عمران خان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کیا چودھری پرویز الہی جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، عمران خان کے استعفوں کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ کیا عمران خان کے فیصلے نے پی ڈی ایم کو نیا سرپرائز دے دیا؟ کیا عمران خان کا لانگ مارچ ختم کرنے کا فیصلہ نئی چال یا فیز 7؟ کیا عمران خان واقعی اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ کیا مرحلہ وار استعفوں سے حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے گا؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا آصف زرداری پھر سے پنجاب میں بھاری پڑ سکتے ہیں؟ ایک وقت تھا کہ آصف زرداری عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ اسے سیاست نہیں آتی، یہ کرکٹ کھیل کر آیا ہے، سیاست سیکھنی ہے تو پھر انسٹیٹیوشن لے۔ مگر عمران خان جس طرح بازی پلٹ دیتا ہے اور ہار کر بھی جیت اپنے نام کروا جاتا ہے، شاید اب پی ڈی ایم کو عمران خان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب عمران خان پی ڈی ایم کو انتخابات کروانے کا کہتے تھے، پی ڈی ایم عمران خان کو کہتی تھی کہ صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب جب عمران خان نے جب نظام سے نکلنے کی بات کر دی تو حکومت میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ جس طرح ایک اہم تقرری کے موقع پر عمران خان نے پی ڈی ایم کو ایڑیوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اب جب کہا تھا کہ وہ صدر علوی کے ساتھ مل کر کھیلے گا، اور جب صدر علوی زمان پارک عمران خان سے مشورہ کرنے کے لیے پہنچے تھے تو پی ڈی ایم پلان بی سے اور پتہ نہیں کیا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں معلوم کہ پلان بی کیا تھا اور کیوں بنانے لگ گئے تھے، اور پریشانی اس حالت تک پہنچ گئی تھی، اور دوسرے جو ان کے وزیر اعظم صاحب تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ مگر عمران خان نے وہاں پر بھی سرپرائز ہی دیا، اور رات کو بھی جب عوام کپتان کے اشارے کی منتظر تھی کہ عمران خان کا ایک اشارہ کرے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیں، مگر عمران خان نے یہاں بھی وہی کیا جو ایک گھاگ سیاستدان کرتا ہے۔ اس نے عوام کو ریاست کے سامنے کرنے کی بجائے پی ڈی ایم کو واپس سیاست میں لے آیا اور کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں، اور آؤ میدان میں الیکشن لڑو۔ لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ ہم بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں، بجائے اپنے ملک میں تباہی کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کرپٹ نظام سے باہر نکلیں اور اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں جدھر یہ چور بیٹھ کر ہر روز اپنے اربوں روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ عمران خان نے شرکاء کو بتایا کہ وہ اب اسلام آباد کا رخ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب لاکھوں لوگ اسلام آباد جائیں گے تو کوئی نہ کوئی روک سکتا ہے، لیکن فیصلہ کر رہا ہوں کہ اسلام آباد نہیں جانا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس سے تباہی مچے گی۔ یہ ایک نہایت مدبرانہ بات تھی۔ اب لوگ اس عمران خان کے فیس 7 بھی قرار دے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ عمران خان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب راستہ تو تھا، اور یہ ہمیشہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بہتر راستہ کون سا ہے۔ اور میرے خیال میں عمران خان نے درست راستے کا انتخاب کیا۔ تحریک انصاف کے ایک رہنما کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے استعفوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی 123 نشستیں، پنجاب اسمبلی کی 297 نشستیں، خیبر پختونخوا کی 115 اور بلوچستان سے تقریباً 26 اور کل ملا کر تقریباً 563 نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت ہے، جبکہ ان کی جماعت کے اراکین نے اسمبلی پہلے ہی قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، عمران خان کے استعفوں کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اگرچہ مونس الہی کی طرف سے بیان آ چکا، باقاعدہ ٹویٹ بھی کی جا چکی کہ وہ عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے والد سے پوچھے بغیر ٹویٹ تو نہیں کی ہوگی، اور ممکن ہے وہ دونوں ایک ہی لائن پر ہوں گے، لیکن سیاست ہے، باپ بیٹے کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اور کہا کہ جس دن عمران خان نے کہا اس دن اسمبلی توڑ دیں گے۔ کے پی کے کی حکومت تو عمران خان کی اپنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس فیصلے کو پریشر کے طور پر کب تک استعمال کرتے ہیں،
اور اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ جاتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن کے لیے اتنی بڑی تعداد میں دوبارہ انتخابات کروانا آسان ہوگا؟ دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ آصف زرداری پنجاب میں عدم اعتماد لا کر حکومت بدلنے کی کوشش پھر تیز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ جاتے ہیں تو مرکزی حکومت اگر قانون نہیں تو فیصلہ سازی کا اخلاقی جواز مکمل طور پر کھو دے گی۔ عمران خان کی یہ چال اگر کامیاب رہتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پر پریشر بڑھ جائے گا۔ عمران خان اب سیاسی چالیں چلنے میں ماہر ہو چکے ہیں اور اپنے سیاسی حریفوں کو سیاسی چالوں سے ہی چت کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے لانگ مارچ سے بھرپور پریشر بڑھایا اور اب استعفوں سے پریشر بڑھا کر حکومت کو زج کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ چال کتنی دیر چلتی ہے اور کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں معیشت کی طرف۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار سے معیشت سنبھل نہیں رہی اور وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہنے کا الزام بھی عمران خان اور موجودہ سیاسی صورتحال کو قرار دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار جو دعوے کر کے آئے تھے وہ پورے نہیں کر پائے تو پھر مفتاح اسماعیل کو کیوں ہٹایا؟ یہ بات درست ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں اور ہر آنے والا پچھلے پر ڈالتا ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی معاملات چلنے تھے تو آپ ایک مسیحا کا روپ لے کر آئے کیوں؟ ایک معاشی مسیحا کا روپ لے کر آپ نے مفتاح صاحب کو اچھا خاصا گندا کیا اور آپ بیچارے، میں روز ان کا ڈان میں ایک آرٹیکل پڑھتا ہوں، اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اتنے معزز آدمی بن چکے ہیں، اتنے شاندار بات کرتے ہیں۔ یہ وہی مفتاح صاحب ہیں جو کہتے ہیں 1% اشرافیہ کا پاکستان، 570 لوگوں کا خاندان، اور یہی سارے میں سیٹھ کا بیٹا اور سیٹھ کا بیٹا منسٹر بنتا ہے اور مڈل کلاس کی یہاں کوئی اوقات نہیں۔ پاکستان کو شرم نہیں آ رہی، پاکستان کے میڈیوکرز کو اور پاکستان کی مڈل کلاس جو میرے مطابق 70 سے 80% ہے، ہمیں شرم نہیں آ رہی، مجھ سمیت شرم نہیں آ رہی کہ ہم اس بات پر، مفتاح صاحب کی بات پر شرم کھائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو مڈل کلاس ہیں وہ اٹھے اور اٹھ کر بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مفتاح تو یہی بتا رہے ہیں کہ جب تک اگر آپ سیٹھ کے بیٹے سیٹھ نہیں تو آپ یقین کریں وزیر خزانہ، وزیر خارجہ اور فلاں فلاں چیزوں کو بڑے خاندانوں سے نہیں تعلق رکھتے تو آپ کچھ نہیں بن سکتے۔ اب رہی بات جو مفتاح اسماعیل کی اچھی باتیں جو اب میں ڈان میں پڑھتا ہوں اور مسلسل مختلف یونیورسٹیز میں اپنے اچھے امیج کو بلڈ کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ تو ہوتی رہے گی۔ لیکن اب آئی کہانی IMF کی، تو ان کے تو IMF سے بھی تعلق ٹھیک نہیں تھے اور کافی سارے فیصلے بھی انہوں نے ایسے کیے تھے جو جاری رہتے تو شاید آئندہ IMF دوسرے اجلاس میں دیر نہ کرتا۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب ہے، ڈیفالٹ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک نمبرز ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں 75.5 کی بیس پوائنٹ ہے۔ اب اس کے اوپر آپ جتنا مرضی کھیل لیں، آپ ڈیکریزنگ پوائنٹ میں، آپ ایوریجنگ لو پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں۔ اب اس کو ڈیفالٹ کہنا ہے تو ڈیفالٹ کہہ لیجئے، ٹیکنیکل یہ ڈیفالٹ نہیں بنتا۔ اچھا اب اس ڈیفالٹ کو ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ سب نمبر گیمز ہے۔ بہرحال ملک ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا ہے اور اب سے نہیں، شروع سے ہی ہماری یہی صورتحال ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہم کوئی 1947 سے ایک عظیم معیشت لے کے نہیں چلے تھے اور ہمارا کوئی نظام عروج کے اوپر نہیں جا رہا تھا، نہ ہم نے کوئی بیس لائنز بنائے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے یہاں پر جو ہے وہ ڈکٹس بن چکے تھے، نہ انڈسٹری تھی، نہ کوئی نظام تھا۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بوم بس سائیکل ہماری جان ہی نہیں چھوڑا۔ گروتھ بڑھاتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے اور ہماری برآمدات میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا۔ مجبوراً حکومت کو درآمدات روکنا پڑتی ہیں، بیرونی قرضے کے انبار لگتے جا رہے ہیں مگر معاشی اشاریے بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اسحاق ڈار کا مسئلہ یہ ہے کہ معیشت ان کا مسئلہ ہی نہیں، ان کو نیب مقدموں سے کلین چیٹ مل گئی۔ وہ جس کام کے لیے انکل آئے تھے، انکل سب ٹھیک کر لیں گے۔ پہلے بھی وہ معیشت جن حالات میں چھوڑ کر گئے تھے، اس کے اثرات آئندہ حکومت کو بھگتنا پڑے۔ اور تب بھی مفتاح اسماعیل ان اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں پر سوال اٹھایا تھا۔ اب بھی مفتاح اسماعیل بار بار خبردار کرتے نظر آ رہے ہیں، حکومت کے اس دعوے کو بھی مسترد کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں اور حکومت وقت پر بانڈز کی ادائیگی کر دے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ یہ ڈیفالٹ کا خطرہ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے اور یہ خطرہ دسمبر کے بانڈ جمع ہونے کے بعد بھی موجود رہے گا، اور اگر کرنٹ اقدامات نہ اٹھائے گئے تو مارکیٹس کو ری ایشور نہ کیا گیا تو صورتحال اچھی نہیں۔ اور مفتاح اسماعیل نے تو یہ تک کہا کہ اگر موجودہ حکومت ملک کے لیے درست اقدامات اٹھانے میں ناکام رہی تو پھر اس کے پاس
پی ٹی آئی پر تنقید کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ پی ڈی ایم کو اپنے سابق وزیر خزانہ کی بات پر کان دھرنے چاہیے۔ اگر ان سے حالات نہیں سنبھل رہے تو بہتر ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ اسی دوران ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اگر ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے تو ضروری بن چکا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے معاشی منشور پر محنت کریں اور ایسا معاشی منشور لے کر آئیں کہ جس سے ملک معاشی گرداب سے نکل سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار تو ہو گئے ہیں، مگر یہ خود مختاری صرف صوبائی حکومتوں تک ہی محدود ہے۔ عوام کو امپاور کرنے سے حکمران ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، مگر حکومتیں ڈر ہی نہیں رہی۔ خاص طور پر سندھ حکومت سیکیورٹی اور مختلف چیزوں کو جواز بنا کر بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی، کیونکہ یہ حکومتیں جانتی ہیں کہ جو انہوں نے عوام کا حال کیا ہے کہیں سے ان کا نتیجہ بلدیاتی الیکشن میں سامنے نہ آ جائے۔ اچھا کام کہیں بھی ہو اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ انڈیا میں دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے نریندر مودی کو گجرات میں دسمبر میں ہونے والے انتخابات میں مشکل وقت دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ بھی اپنے منشور اور دہلی اور پنجاب میں کارکردگی کی بنیاد پر۔ دیکھیں، پرفارمنس ایک بنیاد بنائی، کیجریوال نے پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا نظام جیت گیا۔ 300 یونٹ تک مفت بجلی سے لے کر سرکاری اسکولوں اور ہسپتالوں کو بہترین کارکردگی سمیت عوام اور کسانوں کو سہولت فراہم کرنے کی بنیاد پر کیجریوال کا منشور عوام کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ مگر ہمارے ہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پھر پنجاب یا خیبر پختونخوا کی حکومتیں عوام کو بہترین سہولت فراہم کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ مہنگائی کا جن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، حکومتوں کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ دن دہاڑے ڈاکے، چوری، دیگر وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام انصاف کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہے، دوسری طرف سیاستدان اقتدار کا رسہ کشی میں مصروف ہے۔ اب الیکشن چاہیے، 3 مہینے بعد ہوں گے، پھر 6 مہینے کے بعد سیاستدانوں کو عوام کو واضح منشور دینا ہوگا اور پھر اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ورنہ شاید عوام نے مل کر فیصلہ کر لیا تو حکمرانوں کے لیے انہیں روکنا آسان نہیں ہوگا۔